بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہ جائے، گھر بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سگڑ سی پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہل تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے کر آئی ہے، جبکہ کام کرنے کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من سوچا کہ اگر لے ہی آئی ہے تو رہنے دیں ایک ہفتہ یا 2 ہفتے، پھر اس کو چلتا کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا، مجھے بڑی انست ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بھانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والر کے چکر میں نہیں پڑتی، لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ سلجھی ہوئی تمیزدار، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بھی بہت اچھی تھی اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر میں خاموش ہی رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہیں دیتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گئی۔ وہ بہت ہی پاک باز عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی، لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہر وقت نقاب کیے رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں ہوتا ہی کون ہے، ہم ساس بہو ہوتے ہیں، باقی بیٹا سویرے کام پر جاتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے، مگر میری بات پہ وہ بہت گھبرا جاتی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگتے تھے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان، اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلقیس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان، ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے، جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات کے تک آپ کو دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر وہ کام چھوڑ کر چلی جائے، پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی ملازمین۔ بہو کی بات پہ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹ پٹ ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پڑتا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں اب بلقیس پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے، وہ نماز میں مگن تھی، وہ اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پہ میری نظر پڑی میں گرتے گرتے بچی، میری روح تک لرز گئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن تب تک بلقیس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی بہت گھبرا کر اٹھی اور کمرے کے تاریک گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی، ساری رات میں سو نہ سکی تھی۔ یہ سب آخر کیا تھا اور کیوں تھا؟
ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلواؤں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ طیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں نور کو شک کا فائدہ دے کر اس سے سچ جاننا چاہتی تھی، لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر قصور کس کا ہے؟ اب بہو ہی سب بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو نور اٹھ چکی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا تھا۔ یہی وقت تھا جاننے کا۔ میں فوراً بہو کے کمرے کی طرف گئی، دستک دے کر اندر چلی گئی۔ بہو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کمرہ لاک کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟ بلقیس کون ہے؟ بلقیس کا آخر کیا راز ہے؟ آج میں سچ جان کر رہوں گی اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا۔ آج میں سچ جان کر رہوں گی کہ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا۔ میری بات پہ نور میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان مجھے معاف کر دے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی۔ امی میں آپ کو سب بتاتی ہوں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ قاسم کو اس کا علم نہیں ہونے دیں گی، ورنہ… دیکھو نور بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ، میں سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ میری بات پر وہ اپنے آنسو پونچھ کر مجھے اپنا قصہ سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی فہد۔ میں کالج جاتی تھی، فہد اسکول۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک پاپا کو بزنس میں لاس ہو گیا اور ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے فہد کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا قرضے میں ڈوب گئے تھے، کسی رشتہ دار نے تو پوچھا تک نہیں تھا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سب تب تک ہی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا۔ کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے ایک چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دیا گیا۔ میں 2 مہینے کا راشن ڈلوایا۔ اب بس چند ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کرتی۔ میں نے آس پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ چند سو روپے کافی نہیں تھے۔ پاپا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے بوجھ نے ان کو اور بھی زیادہ بیمار کر دیا تھا۔ بڑی بہن کو ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ ایک دن میں کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری تعلیم کم تھی، تو 2000 روپے پر مجھے رکھنا چاہتے تھے، اور اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا ہوتا ہے۔ میں باہر آ گئی، تیز چلچلاتی دھوپ میں بس اسٹاپ کے بینچ میں بیٹھ گئی اور بس کا انتظار کرنے لگی، اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ آنسو میری گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی جرأت دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ گئی، لیکن وہ وہاں بھی میرے پیچھے آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ بیچارے تو خود دن کو بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ اس نے میری جان نہیں چھوڑی اور بار بار مجھ سے یہی پوچھتا رہا کہ تمہیں ہر مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے اس کو اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میرے پاس تو کوئی نوکری بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں۔ تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی؟ تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں اپنا پارلر کیسے کھول سکتی ہوں؟ پارلر کھولنے کے لیے لاکھوں پیسے لگتے ہیں اور پارلر کا کورس کرنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں، اور میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں یہ سب کر سکوں۔ تو اس نے اپنی جیب سے ایک چٹ نکالی اور مجھے دی اور مجھ سے کہا کہ یہ چٹ ہے اور اس پہ میرا نمبر ہے، تم مجھے اس نمبر پہ فون کرنا تو میں تمہیں تو پیسے دے جاؤں گا۔
میں نے بڑی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے بعد میں بس پر سوار ہو گئی کیونکہ میری بس آ چکی تھی۔ اس کے بعد جب میں گھر آئی تو میں اس معاملے کو بالکل بھول چکی تھی۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو مجھے یہ دن کا واقعہ یاد آیا، اور جب میں نے دیکھا تو اس کی چٹ پہ اس کا نمبر لکھا ہوا تھا، اور میں دماغ میں سوچنے لگی کہ بھلا وہ میری مدد کیوں کرے گا، اور آخر ایسا کیا ہے کہ وہ مجھے اپنے پیسے دے دے گا کہ میں پارلر کھول دوں۔ لیکن پھر میں نے اپنے موبائل میں اس کا نمبر اجنبی مددگار کے نام سے سیو کر دیا اور سو گئی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے، گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی تھی، اور اب تو وہ ٹیوشنز بھی چھوٹ گئے تھے۔ مجھے اور ماما کو فہد کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ گھر پر اداس بیٹھا تھا، اپنے اسکول بیگ کو کھول کر اپنی کتابیں بکھرائے ہوئے گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت خرچ ہو رہا تھا، اور اس دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کے کہ مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ کسی سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آئی اور میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی اونر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1 لاکھ روپیہ لیتی ہے، اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دے گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو۔ لیکن میں 1 لاکھ کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اس پہ کچھ ظاہر کیے بنا ہی کہا ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود غریب ہے۔ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے۔ میں نے کہا مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے پارلر کے کورس کے لیے، اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ اپنے پرس میں رکھ دیا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ روپے تھے۔ تو میں نے اسے کال کی اور پوچھا مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دیے؟ وہ بولا کہ 1 لاکھ پارلر میں دو گی، ایک تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی بھی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا، پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں آ گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آئی۔ دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے تو میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے یہی دعائیں دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھی جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے مجھے۔ اس نے کہا اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میرا ہی نادانی میں کیا ہوا وعدہ یاد کروایا جو میں نے اس سے 2 لاکھ روپوں کے بدلے کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن
بڑا کر کے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان ہتا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے جاؤ گی، میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، تب ہی تو میں چلائی تھی، اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کر ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے سے اور کس نیت سے ساتھ جانا چاہتے ہو، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کو لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال دیے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر گڑانے لگا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے، وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نور، مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کو کا بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو، تم یہ سوچ بھی رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا؟ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا نا، میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی، اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تم خود سوچو، ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں نے قدم مضبوط تو نہ ہوئے بلکہ وہ تو دھتکاری جا رہی تھی۔ میری دادی میری اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہسپتال کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا، حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسرے جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ خود زوردار رونے شروع ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسرے جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے التجائیں کر ڈالی تھی۔ وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی۔ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی۔ میں نے جب بھی اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا، گھر میں کسی کو کچھ بھی تو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بہاتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافعہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں سرخیاں اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے زیور سب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا، دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا ہے۔ میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی اور ابو کے ہیلمٹ سے مجھے بہت زیادہ مارا اور خود اپنا سر دیوار پر پیٹ پیٹ کر زور زور سے رونے لگی۔
مجھے اتنا مارا کہ میرا جسم ادھڑ گیا۔ ابھی میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا، میں بھی چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا۔ وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہو لہان ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے۔ میں کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا، اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگتی رہی تھی۔ اسی دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں ہر روز ایسی ہی مار پڑا کرے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا کبھی نہیں سوچا۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو روند ڈالا۔ کئی سال بیت گئے، اماں کی مار بھی بھول گئی، لیکن جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی تھی وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر ہی میں چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا۔ امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی تھی، لیکن میں نے رفیہ کی استری کی ہوئی فراق پہن لی۔ امی کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس دیے تھے۔ اماں بھی ہنس دی، میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی کہ تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئی، لیکن وہ بازار تو نہ تھا، وہ مجھے ایک قصبے میں لے گئی۔ تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ایک گھر میں لے گئی جہاں سب ہی تیسرے جنس کے افراد تھے، بات بات پر تالی پیٹتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا، اماں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ مگر وہ ایک بزرگ سے گروہ کے پاس بیٹھ کر جانے لگی، باتیں کر کے رو رہی تھی۔ گروہ نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا، اماں اٹھو گھر چلے۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں ان کے پیچھے لپکا تھا کہ مجھے کسی طرح اپنے ساتھ لے چلو، لیکن ان چیلوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ وہ اتنے ہٹے کٹے تھے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری ابھی عمر بہت چھوٹی تھی۔ وہ مجھے گھیر کر اندر لے گئے تھے۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا مجھے بہت گھن آتی تھی، کیونکہ وہ مجھے کسی دوسری دنیا کے ہی لوگ لگتے تھے، اور میں بہت زیادہ رونے شروع ہو گیا تھا، اور میں رو ہی رہا تھا۔ بیٹھ گیا، میں رو رہا تھا، وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے، اسے تو اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی اسے کبھی کوئی ملنے آیا تھا۔ گرو نے مجھے بتایا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے بہت یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ ان سب کے پیچھے میری اماں ہی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے ہوا رہتا، ان کو زج کرنے کی کوشش کرتا۔ گروہ نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلیں، مگر اماں کا دل نہ پگھلا۔ گروہ نے میرے فن کو تراش خراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا۔ اب میں جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گروہ بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا۔ گروہ مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ میرے گروہ کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے ہی بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ میں وہاں جم سا گیا تھا۔
پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی تھی۔ ترجمے میں اللہ پاک نے اپنے گناہ گار بندوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ تب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی، اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بہاتا ہے۔ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ تم مجھے ضرورت مند لگی اس لیے میں نے تمہیں دے دیا سب۔ میں اپنی اماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی اماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیانا چاہتی ہیں، تب ہی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ بلاول ساری بات سن کر رو دیا تھا۔ میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں تو زمین پر گھر سی گئی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔ مجھے میرا ننھا بلاول بڑا یاد آتا تھا۔ اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میرا بلاول میرے سینے سے لگا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا تھا کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اماں آپ کی زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ تب میں بولی تو مجھے لگا میری آواز کہیں کسی گھڑے سے آ رہی ہے۔ بیٹا زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے اور میں نے اپنی پسند سے ہاتھ بندھا دیا تو تم نے دھتکار دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ میں نے بلاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ میرا گمشدہ بیٹا لوٹ آیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میری غلطی سدھارنے کی توفیق دے دی تھی۔